آج وہ کشمیر ہے محکوم و مجبور و فقیر، کل تک جسے کہتے تھے ایران صغیر۔ اردو پوائنٹ کے ساتھ آپ دیکھ رہے ہیں رخشان میر کو۔ ویورز، آج ہر آنکھ اشک بار ہے، ہر دل سوگوار ہے۔ کشمیر میں بھارتی افواج نے جو مظالم ڈھائے وہ قابل مذمت ہیں۔ یہ سلسلہ 8 جولائی کو برہان وانی اور اس کے 2 ساتھیوں کی شہادت کے بعد شروع ہوا۔ کشمیریوں میں تحریک آزادی کی ایک نئی لہر دوڑ پڑی۔ جب وہ اس کو شہید کرنے کے بعد سڑکوں پر آئے تو بھارتی افواج نے کشمیریوں پر فائر کھول دیا۔ آج تک کی خبر کے مطابق 43 کشمیری جو ہیں وہ شہید ہو چکے ہیں۔ بھارتی افواج نے خواتین، بچوں اور بزرگوں کو بھی نہ چھوڑا، سر عام گولیاں ماری جا رہی ہیں۔ اردو پوائنٹ کی ساری ٹیم اور میں اس معاملے کو لے کر بہت ہی رنجیدہ ہیں۔ ہم عوام کی رائے لینے سڑکوں پر آئے ہیں۔ عوام کے کیا تاثرات ہیں کشمیر میں جو جارحیت بھارتی فوج کر رہی ہے؟ میرے ساتھ چلیے لوگوں سے پوچھتے ہیں۔ کیا نام ہے آپ کا؟ کامران خان نام ہے جی۔ کامران صاحب، یہ بینر آپ نے اٹھایا ہوا ہے، یہاں پر احتجاج وغیرہ ریکارڈ کروانا چاہ رہے ہیں؟ ہم کشمیر کے سلسلے میں احتجاج کر رہے ہیں۔ وہاں پہ برہان وانی کو شہید کیا گیا ہے اور وہ کشمیری بہت زیادہ شہید ہو رہے ہیں۔ وہاں پہ پچھلے 20 سال میں اتنی بڑی تحریک نہیں چلی جو اب چل رہی ہے، لیکن ہم شرمندہ ہیں کشمیر سے کہ ہم لوگ اتنی بڑی، ہمارے پاس آرمڈ فورسز ہیں، ہمارے پاس ایٹم بم ہے، لیکن ہم کچھ نہیں کر سکتے۔ ہم نے میزائل بنائے ہیں، ہمارے پاس آبدوزیں ہیں، ہمارے پاس ایروپلینس بھی موجود ہیں، سب چیزیں ہیں، مگر ہم کشمیر کو آزاد نہیں کروا سکتے۔ اور سیاستدان جو ہیں سڑکوں پہ آنے کی بات کر رہے ہیں۔ کشمیر میں جو ایشو چل رہا ہے اس کو کس طرح سے دیکھ رہے ہیں آپ؟ دیکھیں جی، کشمیر ہمارا ایک اہم مسئلہ ہے اور ہم لوگوں کو چاہیے کہ ہم لوگ اس مسئلے میں بھرپور جون سا ہے جو شرکت کریں۔ اس کے ساتھ جو بھی ایکٹیویٹیز ہیں ہمیں اس میں ایک حصہ بننا چاہیے، اور کشمیر کے لیے ہم لوگوں کو چاہیے کہ جتنی ہم محنت کر سکیں، اس کے لیے اسٹرگل کر سکیں، وہ ہمیں کرنی چاہیے، کیونکہ یہ ہمارا ایک فرض ہے۔ کشمیر میں جو ظلم اور بربریت جو انڈین جو آرمی ہے وہ کر رہی ہے، ظاہری بات ہے ہم مسلمان ہیں اور مسلمان ایک جسم کی مانند ہیں، ہمیں بڑا غم و غصہ ہے اور ہمیں اس مشکل گھڑی میں کشمیریوں کے ساتھ مکمل کندھے سے کندھا ملا کے کھڑے ہیں، اور ہم چاہتے ہیں کہ ہم پاکستان گورنمنٹ جو ہے پوری طرح سے سٹینڈ لے اس پہ، کیونکہ کشمیر جو ہے پاکستان کی شاہراہ ہے۔ کشمیر میں بڑا مسئلہ چل رہا ہے، کشمیریوں کو مار رہی ہے بھارتی افواج، کچھ کہنا چاہیں گے آپ؟ نہیں جی، یہ تو بہت زیادتی ہو رہی ہے، اور میں پڑھائی کرتا تھا سن 71-72 میں، اور جب سے میں سنتا آ رہا ہوں کہ یہ ان کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہیں اور کشمیر کا مسئلہ اب تک حل نہیں ہو رہا۔ اب میری تقریباً 60 سال عمر ہو گئی ہے، اور یہ میں 71 سے سنتا آ رہا ہوں، 71-72 سے ان کا مسئلہ نہیں حل ہو رہا۔ تو یہ کشمیری اسی طرح مرتے جا رہے ہیں اور یہ تحریک چلا رہے ہیں اپنے خون سے؟ دیکھیں جو بھی کوئی حکومت آتی نا، وہ یہی کہتے کہ ہم ان کا مسئلہ حل کر رہے ہیں، مگر وہ وہیں کا وہیں ٹھپا ہوا ہے۔ یہ تو ظلم اور زیادتی ایسے کر رہے ہیں انڈیا والے، ان کو کم سے کم اتنا تو انسانیت کی حد تک خیال رکھنا چاہیے کہ وہ بھی انسان ہے، اور یہ ہندو اور یہ مسلمان کا معاملہ نہیں ہے، یہ انسانیت کا معاملہ ہے۔ یہ ظلم کر رہے ہیں آج سے نہیں، سن 47 سے یہ پاکستان کا حق ہے، ان کو حق دینا چاہیے۔ کشمیر ایشو پہ پاکستان میں ایک عرصے سے پروٹیسٹ چل رہے ہیں۔ یہ 1947 سے شروع ہونے والا ایشو ہے جو ابھی تک ریزالو نہیں ہوا، جس کو ہونا بہرحال چاہیے، لیکن پاکستان کے اندر پروٹیسٹ کرنے سے میں نہیں سمجھتا ہے کشمیریوں کو فائدہ ہو سکتا ہے۔ اس کے لیے کشمیریوں کی آواز بننا چاہیے پاکستان کو، اور جو پراپر پلیٹ فارم ہے وہاں پر جا کے پروٹیسٹ کرنا چاہیے۔ سر، میں جاننا چاہ رہا ہوں، یہ کشمیر ایشو بہت ہائی لائٹ ہے اور 43 کیجولٹیز آج وہاں پر ہو گئی ہیں، تو میں آپ سے جاننا چاہ رہا ہوں کہ پاکستانی جو عوام ہے اس میں اپنا کردار کیسے پلے کر سکتی؟ دیکھیں، پاکستانی عوام تو کردار پلے کر رہی ہے، آپ نے دیکھیں بہت سارے کیمپس بھی لگے ہوئے ہیں، لوگ پروٹیسٹ بھی کر رہے ہیں، لیکن جو مین اس وقت پرابلم ہے وہ یہ ہے کہ ہمارے جو رولرز ہیں وہ کشمیر کاؤز کو جو ہے نا بلا چکے ہیں۔ اس وقت ضرورت یہ تھی کہ ایک تو انڈیا سے اسٹرانگ کنڈیم کیا جاتا سفارتی سطح کے اوپر، اس کے بعد یونائٹڈ نیشنز میں اور آل اوور دا ورلڈ جو ہے اس کے اوپر بالکل لابنگ کی جاتی، اس کے پروٹیسٹ کیا جاتا، لیکن انفارچونیٹلی جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ ہمارے جو رولرز ہیں وہ تو انڈیا کے دوست ہیں۔ تو یہ آپ ایک بات تو بڑی کلیئر ہے کہ آپ جب تک کشمیر کو پار سے لیں گے آپ کو انٹرفیئرنس کرنی پڑے گی، جیسے بھٹو صاحب کہا کرتے تھے کہ کشمیر پار کے تھرو ہی ملے گا، نیگوشیشن سے تو کچھ بھی نہیں ملے گا۔ آپ کو پتہ کہ پچھلے 64 سال سے یونائٹڈ نیشنز میں قرارداد پڑی ہوئی ہے اس کے اوپر، تو ظاہر ہے کہ آپ کا ویسٹ بھی جو ہے اور آپ کا یونائٹڈ نیشنز بھی ہے وہ بھی زر خرید غلام ہے، باندھی ہے یہودیوں کی اور دوسری جو
کمیونٹیز ہیں یا سپر پاورز ہیں، تو اس تناظر میں ہم تو ویسے بھی اپنے آپ کو آئسولیٹ کر چکے ہیں. تو اس لیے عوام تو بیچارے ظاہر ہے دکھ ہی کر سکتے ہیں یا پھر ان کی کچھ سپورٹ کر سکتے ہیں، وہ بھی لمیٹیڈ ہے. تو اس کے علاوہ تو عوام کچھ بھی نہیں کر سکتے ہیں. آپ کے ایکسپیرینس تجربے کے مطابق یہ جو ہماری پولیٹیشینز ہیں، پولیٹیکل ایلیٹ ہے، انہوں نے کشمیریوں کے لیے کچھ کنٹریبیوٹ کیا ہے یا نہیں؟ دیکھیں وہاں پہ نعرے بازی ہوتی ہے. ابھی بھی آپ الیکشن دیکھ لیجئے، بلاول بھٹو بھی وہاں جا کے بڑے زوردار نعرے لگاتا ہے، لیکن ایک بات وہ سچ کرتا ہے کہ اس کے جو نانا نے کیا تھا کشمیر کے لیے وہ کسی نے نہیں کیا، ذوالفقار علی بھٹو نے. تو اس تناظر میں ابھی عمران خان کو تو آپ کچھ کہہ نہیں سکتے، وہ پار میں نہیں آیا ہے. لیکن میاں صاحب نے تو اس ایشو کو، بلکہ میں کہتا ہوں کہ پاکستان کی قومی غیرت ہی بھیج دی ہے. کیونکہ آپ دیکھیں نا، انڈیا کا جو دوست ہے وہ ہمارا، میں بار بار کہتا ہوں کہ جو انڈیا کا دوست ہے وہ محب وطن پاکستانی نہیں ہو سکتا ہے. کیونکہ ہمارا ازلی دشمن ہے، اس کو جب ملا چانس ملا اس نے ہمیں ڈسٹرائے کیا، ایسٹرن ونگ علیحدہ کیا، حیدرآباد دکن 65 کی آپ جنگ دیکھ لیجئے، 71 کی دیکھ لیجئے، کارگل دیکھ لیجئے، سیاچین دیکھ لیجئے، آپ بلوچستان میں انسرجنسی دیکھ لیجئے، اس میں وہ انوالو ہے. اس کے بعد اب کابل سے جو انسرجنسی ہوتی ہے اس میں اس کے ہائی کمیشن ہے 8 شہروں میں افغانستان کے، اور وہاں سے وہ ساری انسرجنسی کرواتا ہے. اس کے بعد بھی اگر اسے کوئی دوست کہتا ہے تو پھر آپ اسے کیا کہیں گے، مجھے آپ بتا دیجئے. جی ویورز، کشمیر ایشو پر روشنی ڈالنے کے لیے آج ہمارے ساتھ موجود ہیں معروف کالم نگار اور تجزیہ کار اوریہ مقبول جان صاحب. السلام علیکم سر. جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. سر ہمارے ویورز کو بتائیے گا، یہ حالات بہت کشیدہ ہیں کشمیر میں اور آج جو کیجویلٹی ریٹ ہے وہ 43 ہو گیا ہے. آپ کس طرح سے دیکھتے ہیں اس معاملے؟ دیکھیں 1990 کے بعد یہ کشمیر کی ایسی موومنٹ ہے کہ جو بالکل مختلف طریقے سے اٹھی ہے. 1990 میں جو انتفاضہ اٹھا تھا وہ صورتحال یہ تھی کہ وہاں لوگ باہر باتیں اٹھے تھے، انہوں نے ویلی کے اندر جہاد شروع کیا تھا، لیکن وہ بے چہرہ تھے. عموماً اپنے آپ کو چھپاتے تھے اور اس کے بعد چھپا کے اپنی شہداء کی لاشیں بھی دفن کر دیتے تھے، کیونکہ بنیادی طور پر وہ سمجھتے تھے کہ اگر ہم ان کی لاشیں جو ہیں وہ سر عام دفن کریں گے تو ان کی فیملیز جو ہیں ان پہ اثر انداز ہوگا، لوگ ان پہ تشدد کریں گے، لوگ ان پہ ماریں گے. اور تقریباً آپ اندازہ کریں کہ اس کے بعد یہ 20 سال 23-24 سال جو ہے اس کے اندر گزرے ہیں. کشمیریوں نے مار کھائی ہے، کشمیریوں نے لوگوں کے چہرے دیکھے ہیں، کشمیریوں نے پاکستان گورنمنٹ کو بھی دیکھا ہے کہ جس مشرف کے دور کے اندر کس طرح ان کے ایشو کو مکمل طور پہ بیچ دیا گیا تھا، اور وہ جو کنٹرول لائن جو تھی اس کے اوپر باقاعدہ فینس لگ گئی تھی اور باقاعدہ ہندوستان کو ایک فیوریٹ کنٹری کے طور پہ بنا دیا گیا تھا. تو مایوس ہو گئے. تو لیکن اب جو صورتحال 2010 کے بعد اٹھی ہے یہ ہے چہرے والی تصویر. اب وہ اپنا چہرہ انہوں نے دکھایا کہ ہم ہیں. یہ مطلب برہان الدین وانی نے کہتے ہیں کہ ماسک اتارا ہے کہ اپنا چہرے سے، اور کہا کہ یہ میں ہوں پلوامہ کا رہنے والا، میں ہوں بنڈورا گاؤں کا، اور میں ہوں برہان الدین وانی، اور میں ہی اسی شہر کے ایک ہیڈ ماسٹر کا بیٹا ہوں، اور مجھے پہچان لو، میں پاکستانی نہیں ہوں. اسی لیے وہ یہ رہا ہے کہ جتنے بھی لوگ وہاں شہید ہو رہے ہیں اب ہندوستان جو ہے وہ یہ نہیں کہہ سکتا کہ یہ پاکستان سے در انداز ہیں، یہ نہیں کہہ سکتا یہ کہیں اور سے آ کے لڑ رہے ہیں. انڈیجنس موومنٹ ہے. اور پھر یہ کبھی ایسا نہیں ہوتا، پہلے وہ ہوتا تھا کہ کرفیو لگتا تھا، لوگ اپنے گھروں میں بند ہوتے تھے یا باہر نکل کے تھوڑے سے پر پتھراؤ کر لیا کسی فوجی پر یا کسی گاڑی پر. اب انہوں نے کرفیو بریک کیا اس کے جنازے کے اوپر. یہ ہے بہت بڑی تبدیلی، اور اس تبدیلی کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ کشمیریوں نے گزشتہ 70 سال سے مار کھائی ہے. اب ان کو پتہ چل گیا ہے کہ اگر ہم بحیثیت قوم مجموعی نہ اٹھے تو ہمیں تباہ کر دیا جائے گا، اور قوم جب مجموعی طور پہ اٹھ جائے، بحیثیت قوم ایک فیصلہ کر لے تو پھر اس کو کوئی شکست نہیں دے سکتا. سر تاریخ سے آپ کی کافی وابستگی ہے، ذرا ہمیں بتائیے گا ویورز کو کہ کیا پہلے ماضی میں بھی اس طرح سر عام بھارتی افواج جو ہے مارتے رہی ہے کشمیریوں کو گولیاں؟ اور نہیں، اس طرح اتنا زیادہ کبھی بھی نہیں ہوا. لیکن یہ ہے کہ اب اس وقت دیکھیں یہ جو ریسنٹ فنامنا آیا نا عراق کا اور باقی چیزوں کا، یہ مختلف ویپنز ایجاد ہوئے ہیں جسے بیسیکلی وہ کہتے تو یہ ہیں کہ اینٹی رائٹ ویپن ہے، لیکن یہ بنیادی طور پر تشدد کے وہ ویپن ہیں کہ جو کہ کراؤڈ کے اوپر استعمال کیے جاتے ہیں. مطلب عموماً کہا جاتا ہے کہ بیسیکلی جو چیک پوسٹوں کے اوپر لوگ حملہ کرتے تھے اس کے اوپر استعمال کیا جاتا ہے. مطلب یہ چھرے والا جو ویپن ہے یہ بنیادی طور پر اگر ہوتا یہ ہے کہ ٹانگ پہ مارا جائے اور تاکہ ٹانگ بندے کی تھوڑی دیر کے لیے معذور ہو جائے، یا مطلب وہ ایک تار کی طرح گرتا ہے لوگوں کو چھلنی کر کے چلا جاتا ہے، یا وہ ایک فورس کے طور پہ لیزر ویپن استعمال کیے جاتے ہیں. یہ بیسیکلی ہوتے یہ ہیں کہ کبھی جو فوج کو استعمال کرنے کے لیے دیے جاتے ہیں. عراق میں انہوں نے استعمال کیے، افغانستان میں استعمال کیے. اب یہ ویپن انہوں نے عام جلوس کے اندر استعمال کیے ہیں. اب یہ چھرا جو ہے انہوں نے سیدھا منہ پہ مارا ہے، آنکھوں پہ مارا ہے، لوگوں کی آنکھیں کی بینائی چلے گئی ہے. یہ اصل میں بنیادی طور پہ سمجھتے ہیں کہ شاید اس سے موومنٹ جو ہے وہ خراب کی جا سکتی ہے. کہتے یہ ہیں کہ ایک نابینا جو ہے
وہ ایک بینا یعنی دیکھنے والے سے زیادہ خطرناک ہو سکتا ہے اگر وہ اس طرح کی صورتحال کے اندر نابینا ہوتا ہے. سر یہ اب ہم نے دیکھا سوشل میڈیا پر نیوز میں بھی کہ کشمیریوں نے اب پاکستان کے باقاعدہ جھنڈے اٹھا لیے ہیں, ماسک پہن لیے ہیں پاکستان کے, اور جو بھی پینٹنگز وغیرہ, پھر بھی لیکن کچھ جرنلسٹ جو انڈین ہیں اور انڈینس وہ کہہ رہے ہیں کہ کشمیر از دا انٹیگرل پارٹ آف انڈیا. اس مائنڈ سیٹ کو کس طرح سے تبدیل کیا جا سکتا ہے؟ نہیں, دنیا میں کون سی ایسی جگہ ہے یا کون سی ایسی آزادی کی موومنٹ ہے کہ جو انٹیگرل پارٹ نہیں تھی تو اس سے علیحدہ ہوئی؟ پاکستان جو تھا وہ برصغیر پاکستان کا انٹیگرل پارٹ نہیں تھا, علیحدہ ہوا نا. یہ مائنڈ سیٹ تھا نا انگریز کا کہ یہ ایک ہی ملک ہے, علیحدہ ہوا. ٹھیک, بنگلہ دیش انٹیگرل پارٹ تھا نا, علیحدہ ہوا. ٹھیک, ایسٹ تیمور انٹیگرل پارٹ تھا نا, علیحدہ ہوا. ٹھیک, سدرن سوڈان علیحدہ پارٹ تھا نا, انٹیگرل پارٹ تھا نا, علیحدہ. سارے انٹیگرل پارٹ ہوتے ہیں بھائی. آزادی کی موومنٹ ہوتی ہے انٹیگرل پارٹ کو توڑ تاڑ کے پڑے دیکھتے ہیں. اچھا, اب آپ کو کیا لگتا ہے کہ آپ مستقبل میں یہ کشمیر جو ہے آزاد ہو سکتا ہے, اور یہ تحریک آزادی جو وہ چلا رہے ہیں یہ آپ کو کس طریقے سے نظر آ رہی ہے؟ دیکھیں, کشمیر کی تحریک آزادی میں ایک خطرہ پنہا ہے, وہ ہے بھارت کے لیے. خطرہ یہ ہے کہ کشمیر کی تحریک آزادی اگر اٹھتی ہے تو باقی جگہ بھی تحریک آزادی بلٹ ہو جاتی ہے, کیونکہ یہ ایک جیسے کہتے ہیں ٹگر کرنا کسی چیز کو, یہ آہستہ آہستہ باقی مثلا سکھوں کا بھی ان کو بھی شے ملے گی, ٹیمرز کو بھی ملے گی, میزورام کو بھی ملے گی, اور چھوٹی چھوٹی جتنی بھی ان کی آسام والوں کو ملے گی. تو وہ ان کو اصل میں اروندھتی رائے کا جو ہے نا ایک فکرہ بڑا کمال ہے کہ کشمیریوں کو جتنی آزادی کی ضرورت ہے ہندوستان سے, اتنی ہی ہندوستان کو بھی کشمیر سے آزادی کی ضرورت ہے. ہم اپنے کشمیری بھائیوں کے ساتھ کس طرح یکجہتی شو کر سکتے ہیں؟ دنیا کے اندر آزادی کی موومنٹ کے اندر دو طرح سے یکجہتی شو کی جاتی ہے. ایک تو یہ ہے کہ پبلک پرسیشنز کے ساتھ کی جاتی ہے, اور دوسرا یہ ہوتا ہے کہ آپ لکھتے ہیں. آپ اب تو سوشل میڈیا اتنا بڑا ہو گیا ہوا ہے کہ وہ انٹرنیشنل ہو گیا ہوا ہے, وہ تو نیشنل ایشو رہ ہی نہیں گیا. اور اگر آپ سوشل میڈیا پہ متحرک ہیں اور آپ اپنی بات آواز کو پہنچاتے ہیں اور آپ ثابت کرتے ہیں کہ دنیا پوری کے اندر پاکستان کا یوتھ جو ہے وہ کشمیریوں کے ساتھ ہے, تو یہ کشمیریوں کے لیے اس سے بڑا فائدہ اور کوئی بات نہیں ہوگی. جی ویورز, ہمارے ساتھ موجود تھے پاکستان کا ایک بہت بڑا نام اوریہ مقبول جان صاحب. ان کی آپ نے رائے جانی. اب تک کے لیے دیجیے ہمیں اجازت. رخشان میر کو اللہ حافظ.